اب محکمات میں یعنی ہو سکتا ہے کہ تفصیلات کی ضرورت پڑتی ہو، یعنی جو معنی کی اصل ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پہ، تو قرآن مجید کو یعنی جو تعارف کرایا گیا قرآن مجید کا، تو دوسری صورت میں جا کے متشابہات کا ذکر فرمایا گیا، بلکہ تیسری میں۔ اگر ترتیب کے لحاظ سے فاتحہ کو پہلی لے لیں تو سورہ آل عمران تیسری پڑتی ہے۔ اب اگرچہ محکم اور متشابہ دونوں قرآن مجید کی آیات ہیں، لیکن متشابہات کا عام طور پر وہ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، کیونکہ حقیقی معنی تو انہیں معلوم ہوتا نہیں ہے۔ اور غالباً جہاں تک متشابہات کا معاملہ ہے، وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جو تعویل آپ کر لیں، جو معنی آپ دے دیں، لوگ اس سے جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو نہیں معلوم وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن مجید میں ہی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلا قرآن مجید کی آیت پوری نہ پڑھی، اور مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پوری آیت یوں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ اب اس کو اگر کسی نے خدا نخواستہ آپ کے ذہن کو اشتباہ میں ڈالنے کی کوشش کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ قرآن مجید ہی پڑھے گا اور کہے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ اس نے آپ کو اشتباہ میں ڈال دیا، اس لیے قرآن مجید کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ تو کبھی قرآن مجید کو یعنی اس طرح تلاوت کرنا کہ اس کے پورے معنی جو ہیں وہ نہ سمجھ میں آئے، بلکہ اب یہ کون کہے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ یہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی نہیں کہے گا یہ تو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پورا حکم اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ وانتم سکارى یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو پوری آیت کریمہ کو تلاوت کریں۔ آپ نے ادھوری تلاوت چونکہ کی، یعنی آیت کریمہ کو آدھا پڑھا، تو اب معنی جو ہے اس میں اشتباہ پیدا ہو گیا، اس میں یعنی بات آپ کی بات جو تھی وہ سامنے والے کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے اور قرآن مجید سے اتنی اس کے واقفیت نہیں ہے تو وہ تو کہے کہ چلو نماز تو ہو گئی معاف، مزید اس میں کیا ہوگا؟ وہ کہے گا تو یہ اتنی آیت کریمہ جو ہے نماز قائم کرنے کی یہ کس لیے ہیں؟ تو اب وہ اس میں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ آیت کریمہ اصل میں پہلے تھیں، بعد میں اس آیت سے یہ منسوخ ہو گئی، تو اس نے ناسخ و منسوخ کا بھی فائدہ اٹھا لیا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے ذہن کی جو بات تھی اسے کہیں نہ کہیں ٹھیک کر لیا، جو کہ یعنی یقیناً ایک بہت ہی گری ہوئی بات ہے، اور قرآن مجید کے وہ معنی مراد لینا جو قرآن مجید میں نہیں ہے یا جو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے، اس کے خلاف معنی مراد لینا یہ بھی قرآن مجید کی توہین میں آتا ہے، اور کم سے کم تحریف معنوی کے زمرے میں تو وہ چلا ہی جاتا ہے۔ آیت میں تو آپ تحریف نہیں کر سکتے، اردو سمجھنے والے کو وہ آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس کو شک میں ڈال دیں اور اسے گمراہ کر دیں۔ تو نہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ متشابہات سے مسئلہ کس حد تک بگڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی متشابہات تو قرآن مجید کی خصوصیت میں سے ہیں، لیکن اس خصوصیت کا غلط استعمال اصل مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، تو یہ تو اس کتاب کا متشابہ ہونا یا متشابہات کا قرآن مجید میں ہونا یہ قرآن مجید کی خصوصیت اور خوبصورتی ہے۔ اور پھر
اس سے جو اہل علم ہے اصل میں ان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں تک صحیح پہنچتے ہیں معنی تک. حقیقی معنی اس کے جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور جنہیں اللہ عطا فرمائے. تو قرآن مجید نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اصل میں بد مذہبی، غلط عقائد اور ان سب چیزوں کے لیے وہ سپورٹ ڈھونڈتے ہیں یہاں سے، یعنی وہ معنی جان بوجھ کے مراد لینا. دیکھیے متشابہات میں غور کرنا بری بات نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ راسخون فی العلم اس کو جانتے ہیں. اب یہاں مذمت اصل میں ان کی ہے جو بدنیتی سے غلط تعویلات تلاش کرتے ہیں اور قرآن مجید کا وہ منشا سامنے لاتے ہیں جو قرآن مجید کی مراد ہے ہی نہیں، یعنی کہیں سے بھی وہ معنی قرآن مجید میں مراد نہیں ہے. فرمایا کہ وہ اتباع کرتے ہیں متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ، اور وہی معنی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں آ رہے ہیں. ایسا کم سے کم ہم تو اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، بلکہ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور جو دل میں آیا اور جس چیز کو جائز کرنے کو دل چاہا اسے جائز کرنا شروع کر دیا، چاہے وہاں پر وہ بات ہو یا نہ ہو. اور پھر یہ کہ انہیں سمجھائیے آپ تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں بات کو، بلکہ وہ اپنی ہی بات پہ اڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی قرآن مجید جو ہے یہ آسان ہے، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے اور بس قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے. یعنی فرض کر لیجئے اگر کسی چیز کو وہ معاذ اللہ حلال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کے معنی دے کر کے اسے، یعنی ناواقفیت تو اپنی جگہ پر ہے، سمجھانے کے باوجود چونکہ ان کا دل اس کو مان رہا ہے تو وہ مصر ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اصل میں بات یہی ہے. اچھا آپ پوچھیں کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو کہیں پہ بھی نہیں، تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، ہم نے خود پڑھا. اب اللہ اور اس کا رسول ہی جانے کہ انہوں نے کیا پڑھ لیا، مگر قرآن مجید کے یہ معنی جو ان کے ذہن میں ہے وہ یقیناً سراسر گمراہی ہوتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں. اب نہ مانے تو چلیے ان کی اپنی ذات کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے، بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں کہ صاحب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو بھائی آسانی آپ اس معنی میں کیوں لے رہے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں؟ مثلا آپ کا دل اگر یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں تو اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، لہذا میرے دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہا، میں نے نہیں پڑھی یا میں نہیں پڑھ رہا. اب یہ کفر ہے. بات یہ کہ عذر وہ تو اپنی جگہ پر، حالانکہ ایسا کوئی عذر نہیں ہے بے ہوشی کے علاوہ، یا اتفاقاً نیند لگ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس میں آپ نماز قضا کر سکیں.